اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں۔ قرآن حدیث کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں گفتگو کی جائے، آپ تک پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کریں، ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ عمل کریں، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے مختلف واقعات پر ہم گفتگو کریں، صحابہ اکرام پر گفتگو کریں، اہل بیت عظام پر گفتگو کریں، اللہ کے نیک بندوں پر گفتگو کریں۔ لاسٹ پروگرام ناظرین ہم نے جنات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق، ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے جسے سب سے افضل قرار دیا وہ ہے اشرف المخلوقات انسان۔ ناظرین کرام، انسان اور جنات کا آپس میں مقابلے بھی ہم نے دیکھے، مختلف بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے جنات کو قید کیا ہوا ہے، مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کسی پر جن آ جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی ختم کر دیتا۔ کیا اللہ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ بندے کو ہی ختم کر دے؟ علماء اکرام سے جانتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں میری مراد، اور بہت مصروف ترین انسان الحمدللہ تشریف لاتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ۔ ایکچولی ہمارے پاس وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ تیز بولا جائے تاکہ علماء اکرام کو زیادہ ٹائم دیا جائے تاکہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ حضرت موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلا پروگرام بھی جنات پر کیا تھا، ہمارا موضوع جاری تھا، گفتگو جاری تھی، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہو۔ میں چاہتا ہوں اگر ہم اسی بات سے کنٹینیو رکھیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ بہت اچھا ہوگا، بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جنات سے متعلق آپ نے سوال کیا تھا کہ جنات اور انسان تو تقابل ان کا اگر کیا جائے تو اللہ رب العزت نے انسان کو زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے جنات کے مقابلے میں۔ اس کی واضح مثال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود اس واقعے کے اندر جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کا ہے، کہ جس میں تخت بلقیس کو لانے کی جب بات ہوئی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ، ایسا جن یا ایسی کوئی جاندار مخلوق جو اس تخت بلقیس کو میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ عفریت ان میں سے ایک کھڑا ہوا۔ عفریت جنات میں سے ایک ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قوی اور طاقتور، جسے ہم اردو کے اندر دیو کہتے ہیں۔ ایک دیو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت جو ہے بلقیس کے آنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس آفر کو ریجیکٹ فرمایا، اس سے بھی پہلے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایک وہ شخص کھڑا ہوا، ایک وہ انسان کھڑا ہوا جس کو ہم نے علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کھڑا ہوا جسے ہم نے علم دیا تھا، جس کے پاس علم تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی کہ اے سلیمان، اس تخت کو میں لا سکتا ہوں، میرے پاس اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ابھی آپ اپنی پلک کو جھپکنے نہیں پائیں گے، وہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ ابھی پلک جھپکی نہیں تھی کہ دیکھتے دیکھتے تخت ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ حاضر ہو گیا۔ حضرت کیسے؟ اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ منکر ہوتے ہیں ان باتوں کے کہ ان کے پاس طاقت نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا یہ شخص کبھی اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ نہ کر سکتا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو روحانی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ یہ ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا اور یہ کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، جادوگر بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے اس بات کی جب تفسیر کے اندر ہم نے جب اس بات کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ تھے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے، زمین کے اندر سے گئے اور زمین کے اندر سے واپس آئے، اور وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تالوں کے اندر رکھا ہوا تھا وہ تالے سارے کھولے اور ملکہ بلقیس کے علم میں لائے بغیر وہ تخت جو ہے اس کی ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ حاضر ہوا۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنے بزرگوں کو جو طاقت عطا فرمائی، یہ اس کی ایک مثال تھی۔ اور اسی بنا پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں یہ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک امتی تھے،
ان کی طاقت کا یہ عالم تھا. اور جو تمام نبیوں کے سردار، میری مراد سبحان حضرت اللہ محمد صلی مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم. احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ان کے جو امتی ہیں، ان کے جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے اندر ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. بے شک کمال ہے. اچھا حضرت، آج کل بھی ہم نے دیکھا مختلف واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، اسکرین پہ نظر آتے ہیں، فیس ٹو فیس بندہ دیکھتا ہے جا کر کہ بہت سے اولیاء کرام ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، جنات حاضر کر لیتے ہیں. بہت سے بندوں کو ہم نے دیکھا ہے مجمع لگا ہوا ہے، جنات کو جلا دیتے ہیں. لیکن اس پر لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے یا لوگوں کی آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ دیکھیں، حقیقت اس میں کسی حد تک ٹھیک ہے. بالکل سرے سے ہی انکار کر دینا یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنات کا سرے سے لوگ انکار کر دیتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح موجود ہے. سرے سے جنات کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے، اچھا، جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اللہ، تو جنات کا انکار نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں نا مجھے اس پہ یقین نہیں ہے بھائی، ہاں، تو یہ گناہ ہے. قرآن پہ یقین ہونا ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اور قرآن ہی کے اندر جادو کا بھی ذکر ہے، قرآن ہی کے اندر جنات کا بھی ذکر ہے، قرآن ہی کے اندر ملائکہ کا، جنت دوزخ، مرنے کے بعد اٹھنے کا، ان تمام ضروریات دین کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے جنات پہ یقین نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ مجھے فرشتوں پہ یقین نہیں ہے، گویا قرآن کا انکار کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے قرآن میں بات غلط لکھی ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس چیز سے بچنا چاہیے، ہماری کم علمی ہے. اب ایک بات یہ ہو گئی کہ جنات کا وجود ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے. ہاں، اب یہ لوگ جو جنات نکال رہے ہیں یا جنات کو حاضر کر رہے ہیں، اس کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ واقعتاً ان کے پاس ایسا علم ہوتا ہے قرآن و حدیث کے روح سے کہ اس علم کو بروئے کار لاتے ہوئے جنات کو حاضر بھی کرتے ہیں، جنات سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور جنات کو پھر آزاد بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں، ان کو گویا کہ سزا بھی دیتے ہیں، ان کو جلاتے بھی ہیں. یہ بات سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس نے اپنا ذریعہ معاش اس چیز کو بنایا ہوتا ہے. لوگوں سے پیسے بٹورنا، ہر ایک کے پاس جا کے کہنا میرے پاس جنات ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، میں فلانا کر دیتا ہوں، ڈمکانا. صرف بات کر لینے سے جنات نہیں موجود ہو جاتے. جنات کو حاضر کرنے کے لیے یا جنات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے ذریعے سے وظائف کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے جنات کنٹرول میں آتے ہیں. اچھا، یہ جو مختلف حرکات کرتے ہیں، مجھے تو خیر نام بھی نہیں آتا، قرآن سے اگر ہٹ کر ہم کوئی کریں، کوئی علم قرآن سے ہٹ کر کوئی آیات وغیرہ نا تعویذات پر مختلف کچھ لکھیں، الٹا سیدھا لکھ کر دیں بھئی اس سے جن بھاگ جائے گا، یا کچھ الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز بتائیں. اچھا، یہ بھی اس کے ساتھ بتائیں کہ یہ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن ڈرتا کس کام سے ہے؟ ایک انسان ہے نا، میں چاہتا ہوں مجھ سے ڈرے، میرے پاس کبھی نہ آئے، تو مجھے ایسا کیا عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جنات ہر اس بندے کے اوپر زیادہ اٹیک کرے گا جس کا ایمان کمزور ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو، ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، اس کے اوپر جنات بہت آسانی کے ساتھ اٹیک کر سکتا ہے، اور جادو ٹونا بہت آسانی کے ساتھ اثر کر سکتا ہے. بندہ اگر ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے پاکی ناپاکی کا خیال رکھے. نمبر ایک، اسے چاہیے کہ ہر وقت پاک اور صاف رہے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے. جب وہ بے وضو ہو جائے اسے چاہیے کہ باوضو رہے. جی، حضور کی سنت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ. جب وہ یہ کام کرنے لگے گا اور اپنے آپ کو صوم و صلات کی پابندی کے اندر ڈھال لے گا، ایسے بندے کے اوپر جنات کو اٹیک کرنا یا ایسے بندے کے اوپر کنٹرول کرنا، ایسے بندے کو تکلیف پہنچانا جنات کے لیے لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوتا ہے. اللہ اکبر، تو بڑا ہمارے مشکل. اپنے جی اختیار جی. میں. اچھا حضرت، ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں، اسپیشلی جنات لیڈیز کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، یا ان پر آسان لفظوں میں اگر کہا جائے بھائی جن اس کا عاشق ہو گیا. لڑکوں پر بنسبت لیڈیز تھوڑا معاملہ کم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ بھی بتائیے. اور اس پر موت بہت زیادہ ہم نے آج کل معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، چھت سے چھلانگ مار دی، کیا وجہ ہے جی؟ کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک تھی، کیا ہوا جی؟ اس پر اثرات تھے. تو کیا ایسا بھی ہے جنات مار بھی دیتے ہیں؟ آپ نے دو سوال کیے. دو سوالوں میں سے پہلا سوال آپ کا ایسا ہے کہ جنات جو ہے وہ عاشق ہو جاتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے، ہو جاتے ہیں ایسے، اور صرف خواتین کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، یہ لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی ہے. آپ نے شاید ایسے حالات واقع نہیں سنے کہ جنات کے اندر جو خواتین ہیں
جنہیں پریاں بھی کہا جاتا ہے، جنہیں چڑیل بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں، مردوں کے اوپر آ جاتے ہیں اور ان سے شادی کی خواہش مند ہوتی ہیں یہ بھی، اور بالکل اپنے مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہر چیز کا علاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے مثال کے طور پر، اب وہ اپنی بیماری کا علاج نہ کروائے اور اسی بیماری کے اندر کمزور ہوتا 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 چلا جائے اور موت کے منہ میں چلا جائے، تو پھر قصور تو بیماری کا نہیں ہے، قصور تو بندے کا ہے، اس نے علاج کیوں نہیں کروایا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے اوپر اگر جنات یا اثرات یا اس طرح کے معاملات ہو جائیں، اسے چاہیے علاج کروائے، اور علاج کے لیے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام حاضرین و سامعین بھی اور ناظرین بھی اس بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ علاج جب بھی کروائیں قرآن و حدیث کے مطابق کروائیں۔ غیر شرعی علاج کے اندر کوئی بھی چیز کا عمل دخل ہو، اس علاج سے دور بھاگیں۔ جگہ جگہ فٹ پاتھ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے عامل فلاں بابا، عامل فلاں بابا، یہ سارے کے سارے ڈھونگی ہیں، یہ سارے کے سارے لوٹنے کھسوٹنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر بھی جادو ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے علاج فرمایا؟ وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 سورتوں کو نازل فرمایا، جنہیں سورہ معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگر آپ کو جادو ٹونے دیگر معاملات کے اگر آپ کو شکایات ہیں، آپ کو چاہیے خود سے عمل کریں۔ سب سے پہلے اپنی پاکی ناپاکی کا خیال کریں، پاک صاف رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس اول و آخر درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ کے تلاوت کر کے پانی کے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پئیں اور پورے جسم کے اوپر دم کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اور اپنے حبیب کے اسوہ حسنہ کے صدقے بندے کو اس چیز سے گویا کہ نجات عطا فرمائے گا، چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور بندہ جس بیماری اور جس جادو کے اندر مبتلا ہے اس سے وہ بالکل ایک طرح سے یوں سمجھے کہ آزاد ہو جائے گا۔ جی اچھا، یہ تو بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے یہ ایک وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا حضرت، میں نے دیکھا بہت سے بچے رات کو گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لوگوں کی شکایات آتی ہیں، کیا بچوں کو جنات نظر آتے ہیں؟ ہم جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہتے ہیں بچے کو پری نظر آ گئی، بچے کو جن نظر آ گئی، کیا یہ حقیقت ہے بچوں کو جنات نظر آتے ہیں؟ صرف جانوروں کو ہی جنات نظر آتے ہیں؟ جنات نظر آتے کس کو، یہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیے، جنات اور انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے پردہ حائل فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی جو آنکھیں ہیں اس کے اندر طاقت کم ہے، اس کے اور جنات کے درمیان پردے حائل ہیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں، اگر رب ذوالجلال ایسا نہ فرماتا تو پتہ نہیں دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اب مثال اس کی یوں لے لیں کہ ہمیں جنات نظر نہیں آتے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، پردہ ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے، جب ہم ٹوائلٹ یا واش روم میں جا رہے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ وہاں جانے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، دعا بھی پڑھیں، نوٹ بھی کریں، من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا یہاں جنات کے رہنے کی جگہ ہے، شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے، اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جب تم دعا پڑھو گے، اس دعا پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا۔ ابھی تو ایسا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ دعا پڑھ لو گے تو وہ بھی تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو واش روم، ٹوائلٹ وغیرہ میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان کے اندر مردوں کے ساتھ وہ ایک عالم ارواح ہے، یہ عالم دنیا، وہ عالم ارواح ہے، عالم ارواح کی الگ دنیا ہے۔ قبروں کے اندر مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، پردہ ہے، لیکن جانور ان کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر اگر کسی کو سزا ہو رہی ہے اس کی چیخ و پکار جانور سن سکتے ہیں، مردے کی گفتگو جانور سن سکتے ہیں، مردے کی گفتگو اور قبرستان کے اندر جتنے حالات اور واقعات ہیں وہ سب کے سب جانور دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العزت نے پردہ رکھا ہے، تو یہ پردہ ہے جنات اور انسانوں کے درمیان میں بھی۔ اسی پردے کو اگر ہٹا دیا جائے، اور یہ ہٹ بھی سکتا ہے، یہ عملیات کے ذریعے سے پردہ ہٹ سکتا ہے۔ جب عملیات کرتے ہیں، عملیات سے مراد یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کو بطور عمل ہم استعمال کریں، ان کی تلاوت کریں مخصوص تعداد میں، مخصوص اوقات میں، تو یہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک سوال اور ذہن میں آ گیا کہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، لوگ بھی جانتے ہیں کہ خواتین پر زیادہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، مردوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن مرد کا ایک سلسلہ ہے نا، شریعت نے خواتین اور مرد کا آپس میں ایک پردے والا سلسلہ رکھا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ بزرگوں کے پاس جائیں، جنہیں ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں بابا،
باباؤں کے پاس جائیں تو گنتی کے شو پیس کے طور پر 6-7 مرد حضرات ہوں گے، لائنیں لگی ہوں گی خواتین کی. تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ علاج کروانا یہ تو ضروری ہے، لیکن شریعت کی بھی تو کچھ رولز ہے نا. تو جو شریعت کو فالو نہ کرے تو کیا ہم اس کو اچھا بابا تسلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شریعت جو ہے نا وہ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ نہیں ہے. شریعت مرد کے لیے بھی ویسی ہے، عورت کے لیے بھی ویسی ہے. پردہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. ہاں عورتوں کی تعداد آپ کو اس قدر زیادہ نظر آتی ہے، پہلے میں اس اینگل سے بتا دوں پھر میں اس اینگل سے بتاؤں گا. عورتوں کی تعداد آپ کو ایسے لوگوں کے پاس زیادہ اس لیے نظر آتی ہے کہ عورتیں ذہنی طور پہ کمزور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. عورتوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتی ہیں. اور جب عورت آ جاتی ہے تو عورت اپنے مرد کو بھی کنٹرول کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور پھر مردوں کو بھی اس طرف لگانے کی کوشش کرتی ہے. اگر کوئی شخص ان کو کہے نہیں یہ کن چکروں میں آپ پڑ گئیں تو وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ توبہ، آپ نے بڑی گستاخی کر دی. اب آئیے دوسری طرف دیکھیں، ہر گلی کوچے کے اندر بیٹھا ہوا بابا نہیں ہوتا. بابا سے مراد یہ کہ وہ بزرگ نہیں ہوتا. بزرگ کی پہچان اللہ والا نہیں. بزرگ کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. صوم و صلات کی پابندی سب سے پہلے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی بزرگ یا بابا وغیرہ آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح گلی گلی کوچے کوچے بیٹھے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے آپ کسی کو نہیں دیکھو گے. وضو کے مسائل آپ ان سے پوچھ لو، وضو کے مسائل ان کو نہیں پتہ ہوں گے شریعت سے متعلق. اچھا یہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مکہ مدینے میں جا کر. یاد رکھیے گا مکہ مدینے میں نماز ہو یا یہاں، نماز ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. نماز کسی کے اوپر معاف نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، ہمارے اوپر تو 5 نمازیں فرض ہیں نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات کے اوپر تو 6 نمازیں فرض تھیں. اگر نماز معاف ہوتی تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاف ہوتی. لیکن معافی تو بہت دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو 6 نمازیں فرض تھیں. ایک نماز تہجد کی فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض. ایک بابا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جنات آپ کے دور کر دیتا ہوں، میں یوں کر دیتا ہوں، میں فلانا کر دیتا ہوں، میرے تعویذ میں یہ اثر ہے، خود نماز نہیں پڑھ رہا، خود صوم و صلات کی پابندی نہیں کر رہا. اور سب سے بڑھ کر شریعت نے جو مرد اور عورت کا پردہ بیان فرمایا اس کی پاسداری نہیں کر رہا ہے. نہ وہ مرد کر رہا ہے، وہ جو بابا بن کے بیٹھا ہے، نہ وہ عورتیں کر رہی ہیں. تو جب ہم شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے نا تو پھر ہم اندھے کنویں کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں. پھر وہی لوگ ہمیں لوٹتے بھی ہیں، ہم سے پیسے بھی مانگتے ہیں، پیسے بھی بٹورتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے چنگل میں پھنسا کر پھر آئے دن آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر طرح طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں. فلاں بابے نے ایسا کر دیا، فلاں بابے نے ایسا کر دیا. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. کرائٹیریا جو ہمیں رکھنا ہے وہ صوم و صلات کی پابندی ہے. بالکل. اچھا حضرت آخری سوال میں چاہوں گا 1 منٹ میں یہ جواب مل جائے، مختصر سا وقت ہے. لوگ درباروں میں جاتے ہیں، جس پر جن ہو اس کے اوپر دھاگا پھیر گھما کر، پیر صاحب کہتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں دربار فلاں دربار میں جاؤ، وہاں قبر کے ساتھ دھاگا باندھ دو، تو وہ دھاگا باندھا ہی رہتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں میں، قبرستانوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اجازت ہے اس کی؟ دیکھیں غیر شرعی کام جو ہوگا نا اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. غیر شرعی سے مراد ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. یہ شریعت کے خلاف ہے؟ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہے، لیکن ایسا اس کے اوپر یقین اور اعتقاد نہیں کرنا چاہیے. دھاگے پر یقین، دھاگے کے اوپر نہیں. ہاں ایسا ممکن ہے آپ کو دھاگا پڑھ کے دھاگے کے اوپر دم کر کے کوئی دے کے گلے میں ڈال دو، اس چیز کا انکار نہیں ہے. دم کی چیز پانی کے اوپر دم کر کے دیا جا سکتا ہے، پانی پی سکتے ہیں. دھاگے کے اوپر دم کر کے دیا جا سکتا ہے، آپ گلے میں باندھ لیں، گلے میں پہن لیں، تو یہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا ہر وہ عمل غیر شرعی ہوگا یا ناقابل قبول ہوگا جو شریعت کے مخالف ہو یا شریعت سے متصادم ہو. شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل ہوگا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، کافی تعداد میں سوالات کے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جوابات ارشاد فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. جب تک آپ پاکستان میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، ریکویسٹ کرتے رہیں گے آپ تشریف لائیں گے. ناظرین آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ جاری رکھیے. رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں پر بھی 3 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں. میں تو آج سے اور زیادہ پھونکوں گا، آپ بھی پھونکیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.